اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت باریک بینی سے حساب کریں گے. حقداروں کے حقوق کے لیے بار بار پیشی ہوگی. پھر اسی طرح ظلم کی وجہ سے قیامت کے دن نیکیاں مٹ جائیں گی. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان سرزمین عرب پر بتوں کی عبادت سے مایوس ہو چکا ہے، لیکن وہ اس کے علاوہ تم سے معمولی برائیاں کروا کر راضی ہو جائے گا، اور وہ معمولی برائیاں قیامت کے دن ہلاک کر دینے والی ہوں گی. اپنی طاقت کے مطابق ظلم سے بچو، کیونکہ بندہ قیامت کے دن نیکیاں لے کر آئے گا اور وہ سمجھے گا کہ وہ نجات دلا دیں گی، اور دوسرا بندہ مسلسل کہہ رہا ہوگا اے رب تیرے اس بندے نے مجھ پہ ظلم کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی نیکیوں میں سے مٹا دو، اور اسی طرح ہوتا رہے گا یہاں تک کہ گناہوں کی وجہ سے اس کی ایک نیکی بھی باقی نہ رہے گی. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا ضروری ہے ایک تقوی والی زندگی گزارنا، ایک محتاط زندگی گزارنا. قیامت کے دن ظالم سے مظلوم کو قصاص دلایا جائے گا. وہ شخص جس کے پاس ڈھیروں نیکیاں ہوں گی لیکن اس نے ساتھ دوسروں کو تکلیف دی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو ان سب لوگوں کو اس آدمی کی نیکیاں دے دی جائیں گی. اور اگر اس کی نیکیاں ان کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے ہی ختم ہو گئیں تو ان لوگوں کے گناہ اس آدمی پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اس آدمی کو آگ میں ڈال دیا جائے گا. پھر اسی طرح اعمال کو تولا جائے گا، یعنی پیش ہونے کے بعد پھر اعمال تولے جائیں گے. عبداللہ بن قیس کہتے ہیں لوگوں کو قیامت کے دن 3 مرتبہ پیش کیا جائے گا. پہلی 2 مرتبہ پیش ہونے میں بحث و مباحثہ ہوگا اور عذر پیش کیے جائیں گے، اور جہاں تک تیسری مرتبہ کا پیش ہونا ہے تو اس وقت لوگوں کے ہاتھوں میں نامہ اعمال پہنچ جائے گا. کچھ لوگ اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں لیں گے اور کچھ بائیں ہاتھ میں لیں گے.